فوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين المخاطب طه وياسين جد الحسنين سيد الكونين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى اذان محترم، شب جمعہ ہے، اس کی ایک اپنی خاص فضیلت ہے، اور یہ وہ شب ہے کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ہمارے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ ہمارے مرحومین کے ارواح کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے پاس جائیں، اگر وہ کچھ تحفہ دیتے ہیں تو اپنے پاس ساتھ لے آئیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے مرحومین بلکہ تمام شیعان حیدر کرات محبان اہل بیت اطہار جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان تمام مرحومین کے ارواح کو ایک سورہ فاتحہ سے نوازیں۔ صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ اذان محترم، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ صلوات کا پڑھنا بے انتہا ثواب ہے۔ آپ بالکل ہی صلوات پڑھنے میں کوتاہی نہ کیجیے۔ محمد آل محمد صلوات اور یہ بات بتا دوں کہ یہ وہ عبادت ہے، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، ہے نا، ہر عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہماری کوئی عبادت غیر اللہ کی نہیں ہوتی، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری ہر عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور ہم اس کا اقرار و بانگ دہل ہر نماز میں سورہ حمد میں کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرنے والے ہیں، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اذان محترم، ایک عبادت ایسی ہے جس میں اللہ بھی شامل ہے، ایک عبادت ایسی ہے جس میں اللہ بھی شامل ہے، تو آپ کتنے خوشحال ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایسی عبادت میں شامل ہو رہے ہیں جس عبادت میں اللہ بھی شامل ہے، جس طرح سے اللہ نے کہا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ بخیل ترین انسان وہ ہے، دیکھیں بخل تو کرتا ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ کچھ کہیں نہ کہیں سے تھوڑا سا روک کے کام کرے، کنجوسی بخیل پن یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہے پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تھوڑا سا بخل کرے اپنی جگہ پر، لیکن
روایتوں ملتا ہے کہ بخیل ترین شخص وہ ہے، کنجوس ترین شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے اور درود پڑھنے میں بخل کرے، جس میں نہ کوئی خرچ ہے بلکہ اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو لہذا کبھی بھی نہ سلام کرنے میں بخل کیجیے گا، نہ درود پڑھنے میں بخل کیجیے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو عزیزان محترم، ہمارے گفتگو کے عنوان سے آپ واقف ہیں کہ ہماری گفتگو ہے کربلا ایک مسلسل انقلاب کا نام، یعنی کربلا ایک انقلاب مسلسل۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہر فرد کے لیے، ہر فرد کہ وہ کس چیز کو کس طرح سے لیتا ہے نا۔ دیکھیے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی رحمت سب کے لیے۔ فرق جو بتاتے ہیں مفسرین رحمان میں اور رحیم میں، سن لیے گا، اگر دیکھا جائے تو روٹ کے اعتبار سے، مادے کے اعتبار سے دونوں رحم سے ہیں، ہے نا، رحمان رحیم۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں دونوں کا فرق یہ ہے کہ رحمان یہ رحمت عامہ ہے دنیا میں، اس میں مومن بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، غیر خدا کو نہ ماننے والے بھی شامل ہیں، غرض کے ساری مخلوق خدا اس میں شامل ہے۔ جب رحمان ہے خدا تو اس میں سب کے سب شامل، لیکن جہاں پر رحیم ہے وہاں مخصوص ہے، صرف اور صرف مومنین کی رحمت خدا کی شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کربلا بھی ایک عام آفاقی انقلاب ہے، سب کے لیے ہے انقلاب۔ حسین نے انسانیت کے لیے جنگ کی تھی، جو قیام حسین ہے وہ انسانیت کے لیے تھا، انسانیت کو بچانے کے لیے درندوں کے ہاتھوں سے انسانیت کو بچانے کے لیے امام حسین نے قیام کیا تھا۔ یہ جو قرآن شریف میں ملتا ہے نا کہ انسان بہترین مخلوق ہے، لیکن وہی انسان چوپائیوں سے بدتر بھی ہو جاتا ہے، اسفل السافلین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ تین کو پڑھیں، کیا ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، خدا قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلقنا، اللہ اکبر، اتنی قسمیں کھانے کے بعد، تین کی قسم، زیتون کی قسم، ھذا البلد الامین، اس بلد امین کی قسم، کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہمارے شیڈول میں تقویم، ہمارے شیڈول جو شیڈول بنتا ہے ہمارا، کہتا ہے کہ ہمارے کارخانے میں سب سے بہترین مخلوق جو ہو سکتی تھی وہ انسان کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم، ہماری ساری مخلوق بہترین بنا کر خلق کیا، لیکن وہی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اگر وہ اللہ کا فرما بردار رہتا ہے تو وہ انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اگر وہ فرما بردار نہیں ہوتا تو پھر وہ اسفل السافلین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، یعنی جانوروں سے بدتر مقام ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل ہے کوئی جانور جو انسانوں پر حملہ کرے اور 100 بندوں کو کھا لے؟ شیر جنگل کا سب سے بادشاہ، بے تاج بادشاہ شیر، پہلے تو اس کی ایک فطرت یہ ہوتی ہے کہ حملہ اسی وقت کرتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے، حملہ کیا، سیر ہو گیا، ختم۔ فرض کر لیں گے ایک وحشی جانور، بالکل وہ وحشی ہو گیا تھا، اب اس نے حملہ کیا بھی تو کتنوں کو مارے گا؟ 2 3 4 5، اس سے زیادہ تو نہیں مارے گا، اس سے زیادہ تو لوگوں کو نہیں ہلاک کرے گا۔ لیکن یہ انسان کیسا ہے؟ اس سے بڑا درندہ کیوں نہیں ہوتا انسان؟ کسی بھی مسجد میں چلا، اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے، امام باڑوں میں گھس آتا ہے، بے گناہ سینکڑوں لوگوں کو ایک ہی دھماکے میں مار دیتا ہے۔ بتائیں اس درندے سے بھی بدتر درندہ ہوا کہ نہیں انسان؟ بے شک انسان درندہ ہو جاتا ہے، حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔
جو اپنے ہی صنف کے اپنے ہی جنس کے لوگوں کو مار دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں محترم؟ تو یہ کربلا ایک ایسا انقلاب ہے کہ انسان اپنی ظرفیت کو جتنا بڑھاتا ہے اتنا ہی حاصل کرتا ہے. اس کی اور مثال بھی دیتے ہیں. وہ یہ ہے بہترین مثال بارش کی. بارش ہوتی ہے، صحرا میں بھی بارش ہوتی ہے، دریا میں بھی بارش ہوتی ہے، زمینوں میں بھی بارش ہوتی ہے، پہاڑوں میں بھی بارش ہوتی ہے، ہر جگہ بارش ہوتی ہے. اگر زمین زرخیز ہے تو اس بارش کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے پودے نکل آتے ہیں، درخت نکل آتے ہیں، گھاس نکل آتا ہے، پھول پودے پھل سب کچھ نکلتے ہیں. صحرا میں وہ بیکار چلا جاتا ہے، پانی کچھ فائدہ نہیں، اس لیے کہ صحرا کی ظرفیت نہیں ہے، صحرا میں وہ ظرفیت نہیں ہے. لیکن زمین جب زرخیز ہوتی ہے تو اس کو جذب کر کے بہترین پودے دیتی ہے، بہترین درخت دیتی ہے، بہترین پھل نکل سکتے ہیں، بہترین پھول نکل سکتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر وہی ایک قطرہ بارش کا اگر صدف میں گرتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے، اگر وہ کیچڑ میں پڑتا ہے تو وہ بدبو دینے لگتا ہے. تو وہی پانی، بارش وہی بارش ہے، فرق ظرفیت کا فرق ہے. میں اس میں مسلمان شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلمانوں نے بھی کربلا سے بہت فائدہ اٹھایا. جس کی قیمت صاف تھی انہوں نے کربلا سے اتنا فائدہ اٹھایا. سمجھا کربلا کیا ہے؟ ایک آفاقی پیغام ہے. اذان محترم، میں تو کہتا ہوں یہ ظلم ہے. میں ابھی بتا رہا ہوں، سنیے گا، غور سے سنیے گا. یہ ظلم ہے یہ کہنا کہ محمد مصطفیٰ مسلمانوں کے پیغمبر ہے. یہ ظلم ہے کہنا کہ علی مرتضیٰ صرف شیعوں کے امام ہے. یہ ظلم ہے علی مرتضیٰ پر، علی کی ذات پر ظلم ہے یہ کہنا کہ یہ شیعوں کے امام ہے. رسول خدا کو یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں. قرآن میں کہیں کہا ہے محمد رسول المسلمین؟ ہے کہیں؟ کہاں پر لکھا ہے محمد رسول المسلمین؟ نہیں. کہیں لکھا ہے رحمت للمسلمین، مسلمانوں کی رحمت ہے کہیں قرآن میں؟ محمد رحمت للعالمین، اللہ سارے کائنات کا رحیم اور رحمان ہے. اسی طرح سے محمد مصطفیٰ بھی عالمین کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے. تو یہ اپنے ذہن کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے، گشادہ کیجئے، براڈ مائنڈڈ بنیے. یہ نہ کہیے کہ محمد صرف ہم مسلمانوں کے لیے آئے تھے. مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، سارے عالمین کے لیے آئے تھے. اور اسی طرح سے کہیں یہ نہیں ملتا کہ حضرت علی مرتضیٰ صرف شیعوں کے امام ہیں. کیا ہے؟ امام المتقین، امام المسلمین، امام کائنات، کائنات کے امام، جن والانس، امام الجن والانس. اذان محترم، یہ ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں وہ ایک آفاقی پیغام لے کر آئے سب کے لیے. بس یہ ہے کہ وہ جس ظرفیت سے حاصل کرے گا، اپنی کیپیسٹی اس کی جتنی ہوگی وہ اتنا ہی حاصل کرے گا. اپنے پاس جتنا ظرف ہے وہ اس ظرف کے حساب سے اس سے مستفید ہوگا. اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ظرفوں کو کتنا بڑھائیں گے. ظرفوں کو بڑھائیے. ظرف جب بڑھے گا، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے جائیے. جیسے جیسے بلندی کی طرف انسان جاتا ہے تو اس کے ظرف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. جب ظرف بڑھتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس رنگ کا ہے، یہ کس مالی حالت کا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مخلوق خدا ہے. نعرے حیدری، نفرت ہے ہی نہیں. اسلام نفرت سکھاتا ہی نہیں. ہم مارنا، کسی کو دھماکے سے اڑا دینا، تو یہ تو اسلام کی تعلیمات کے خلاف. نفرت ہے ہی نہیں اسلام میں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے. تعلیمات محمدی میں یہی ہے کہ جو کوڑا کرکٹ کچرا محمد مصطفیٰ پر ڈالتی تھی عورت، کبھی گالی دی ہے نا انہوں نے، کبھی برا بھلا کہا اس کو، صاف کر لیا، اپنے راستے سے نکل گئے. مسکراہٹ دے،
ایک تبسم اور آگے نکل گئے. یہ ہے تعلیم. کبھی نفرت کی کسی سے؟ کسی پیغمبر نے کسی سے نفرت کی؟ اور یہ بھی سن لیجیے گا, یہاں پر بات آئی ہے تو بتا دیتا ہوں. پیغمبروں کے بھی مقامات ہیں نا, ہر پیغمبر ایکسا نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء سب برابر کے نہیں ہیں. فضلنا بعضهم على بعض, قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے, تو لہذا ہم نے ان کو کیٹیگرائز کیا. 1,24,000 نبی, ان میں سے 313 رسول ہے نا, 313 رسول, اور پھر ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم پیغمبر. سنا کہ نہیں؟ پتا ہے نا سب کو, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو بچپنے میں سکھایا جاتا ہے. بیسک کیا ہے؟ 1,24,000 نبی, 313 رسول, 5 اولو العزم پیغمبر. اچھا, ان میں فضیلت, سب سے زیادہ فضیلت والا کون؟ اولو العزم پیغمبر جو 5 ہیں. اولو العزم پیغمبر جو 5. کیوں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے ان کو؟ چونکہ یہ صاحب شریعت تھے. یہ صاحب شریعت, اپنی شریعت رکھتے تھے. اللہ اکبر. اب سنیے گا, کربلا انقلاب بے آفا, انقلاب مسلسل کیوں ہے؟ ابھی بات ذہن میں آ رہی ہے مجھے. یعنی اولو العزم پیغمبر, یعنی جتنے بھی ادیان ہیں, ادیان الہی, وہ سب کے سب شریعتیں 5 شریعتوں میں سمٹ گئی. حضرت نوح کی شریعت, حضرت ابراہیم کی شریعت, حضرت موسیٰ کی شریعت, حضرت عیسیٰ کی شریعت, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 5 شریعتیں. اب جب یہ 5 شریعتوں کو خطرہ ہوا, 5 شریعتیں خطرے میں پڑ گئی, یزید نے 5 شریعتیں میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی. جب 5 شریعتیں ختم ہونے کا خطرہ تھا تو امام حسین آگے بڑھے, کہنے لگے کہ میں شریعت نوح کو بھی بچاتا ہوں, میں شریعت حضرت ابراہیم کو بھی بچاتا ہوں, میں شریعت حضرت موسیٰ کو بھی بچاتا ہوں, میں شریعت حضرت عیسیٰ کو بھی بچاتا ہوں, میں شریعت حضرت محمد کو بھی بچاتا ہوں. لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. ایسا نہیں مطلب ہم 5 اولو العزم پیغمبروں کے نام لے کر کہتے ہیں کہ اے حسین, اے حسین, آپ ان 5 اولو العزم پیغمبروں کے وارث سے تنہا ہے. تو کربلا صرف شریعت محمدی کو بچانے کا نام نہیں ہے. کربلا میں شریعت محمدی کو خطرہ ہی نہیں تھا, بلکہ انسانیت کو خطرہ تھا. ساری انسانیت خطرے میں پڑی ہوئی تھی. لہذا امام حسین نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم اس انسانیت کو بچانے کے لیے, ہم تمام شریعتوں کو بچانے کے لیے ہم قربانی پیش کرتے ہیں. حسین کی قربانی ایک آفاقی قربانی, لیکن اذان محترم, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس ذہنیت کے ساتھ اس انقلاب کے پیغام کو لیتے ہیں, ڈائجسٹ کرتے ہیں, اور پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا, یہ بات اور بھی بتا دوں, ریسرچ اور تحقیق اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, دیکھیے میں یہ تو پچھلی مجلس میں کہا کہ شکر بجا لانا چاہیے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں بچپن میں پیدا ہوتے ہی علی کہنا سکھایا, اذان کی آواز سن لی, اقامے کی آواز سن لی, نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا, سب کچھ جو ہے نا بچپنے سے ہم چلے آئے, اس سلسلے سے چلے آئے. اگر فرض کرے اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوئے ہوتے, اگر ہماری ماں کی گودیوں نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہوتی, اگر ہم اسلامی معاشرے میں زندگی نہیں گزارے ہوتے, تو کتنی پروبیبلٹی تھی کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر اس دین محمدی میں آ جاتے. تھوڑا کیلکولیٹ کیجئے گا, پروبیبلٹی بتائیے مجھے کہ کتنی ہوتی ہے. شاید کہتا ہوں کہ 0.0001% ہے نا. اتنا آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے.
اب تحقیق کرنے کے لیے. لیکن یہ بات بھی سن لیجیے گا, آپ اس خوش فہمی میں نہ رہ جائیے گا کہ ہاں ہم جو ہے مسلمان ہیں, ہاں ہمارے پیشانی پہ لیبل لگا ہوا ہے مسلمان ہونے کا, اور بڑے فخر سے کہ یہ بھی کہنا جب فخر کرنا بھی چاہیے کہ ہمیں شیعہ کا بھی لیبل لگا ہوا ہے, الحمدللہ مولا کے ماننے والوں کا لیبل لگا ہوا ہے, الحمدللہ الحمدللہ, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سجدے میں جائیے گا, شکرانے کی نماز پڑھیے گا, بہت اچھی چیز ہے. لیکن قبر میں جو سوال ہوگا نا, قبر میں جو سوال ہوگا نا, آپ کی ظرفیت اور آپ کے علم کے حساب سے ہوگا. رٹا لگا کر جو جا کر وہاں پر جواب دے دے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اصول دین کے جو سوال و جوابات ہیں اصول دین کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایک ہے, کیوں؟ کہا کہ امی نے سکھایا. اللہ ایک ہے, کیوں؟ کہا کہ ابا نے کہا. اللہ ایک ہے, کیوں؟ چونکہ ہمارے دادا حضور نے کہا. کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ اپنی ظرفیت اور اپنی تحقیق سے آپ کو سمجھنا, اگر اللہ ایک ہے, اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو کیوں, اگر ہم محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو کیوں. ہر ایک کو کچھ فکر کرنے کی ضرورت ہے. تبھی تو سب سے بڑی عبادت تفکر ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, صلوات بر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم, جو روایت میں سب نے سنا ہوگا یقیناً کہ تفکر اللمحہ افضل من عبادات سبع سنہ, یعنی ایک لمحے کی فکر کرنا, تفکر کرنا خلقت الہی اللہ کے سلسلے میں, ایک لمحے کی فکر کرنا, بیٹھے غور سے سوچیں کہ خدا ہے تو کیوں ہے, خدا کا وجود ہے تو کیسے ہے, خدا کی معرفت حاصل کرنا, تفکر کرنا, فکر کرنا, لمحہ پر فکر کرنا, انہیں سالوں سال کی عبادت سے بہتر. کیوں؟ اس لیے کہ لطف آئے گا جب آپ سمجھ جائیں گے, وجود خداوندی کو سمجھیں گے, تو پھر عبادت کا لطف آئے گا, عبادت کا لطف آئے گا. دیکھیں انسان دشمن ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا نہیں. جب اس چیز کا علم نہیں رکھتا تو اس کا دشمن ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جب نئے نئے کمپیوٹرز انٹروڈیوس کیے گئے تھے, انڈیا آج جو ہے نا سافٹ ویئر انڈسٹری میں بہت ترقی کر چکا ہے, لیکن اسی انڈیا میں جب نئے کمپیوٹرز ابھی انٹروڈیوس کر رہے تھے تو ہر جگہ پر مظاہرے ہو رہے ہیں کمپیوٹرز کے خلاف. ابھی اس لیے لوگوں کو پتا ہی نہیں کمپیوٹر کیا چیز ہے, کس بلا کا نام ہے, اور یہ سمجھ لے کہ ہماری نوکریاں ختم ہو جائیں گی, کمپیوٹر سارا کام جو ہے کمپیوٹر کرنے لگے گا تو ہماری نوکریاں کیا ہوں گی. کہ جب علم نہیں ہوتا ہے انسان کو تو اس کا مخالف ہو جاتا ہے, علم نہیں ہوتا تو مخالف ہو جاتا ہے اس کا, ہے نا. کسی بھی چیز کا علم نہیں رکھتا, جیسے جیسے اس چیز کے بارے میں علم حاصل کرتا جاتا ہے اس سے مانوس ہو جاتا ہے, کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو. جب وہ ذرا برابر غور کرتا ہے اس کے ساتھ, یہاں تک کہ کسی بھی جانور کے ساتھ جب رہتا ہے انسان, مرغی مثال کے مرغی پالنا مستحب ہے, پتا ہے آپ, مرغی گھر میں ایسے ماحول کی بات نہیں کرو, کہا کہ اس مرغے کو ذبح کرنا جس مرغے سے آپ مانوس ہو گئے, یا اس بکری کو ذبح کرنا جس سے آپ بہت زیادہ مانوس ہو گئے, مکروہ. مانوس ہو جاتا ہے انسان اس لیے کہ اس کے بارے میں علم حاصل ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں جانتا ہے, اس کے عادتوں سے واقف ہوتا ہے, ہر چیز سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس فیلڈ میں بھی یا جس سائنس میں بھی یا جس علم میں بھی وہ جتنا گہرائی میں جائے گا, عمق میں جائے گا, جتنا گہرائی میں جائے گا اس سے اور زیادہ وہ محبت حاصل کرنے لگے گا. اسی طرح سانے محترم, آپ ایک مجلس میں آئیے گا تو تھوڑی محبت آئے گی, دوسری مجلس میں آئیے گا ذکر حسین سنیے گا, ذکر اہل بیت سنیے گا. جتنا آپ ذکر سنتے جاتے ہیں اتنا ہی انسیت بڑھتی جائے گی, اتنی انسیت بڑھتی جائے گی, یہاں تک کہ حر جیسا بھی اپنی تقدیر بدل کر حسین کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے اگر کوئی امام دنیا میں ہو سکتا ہے تو اے حسین آپ ہیں. یہ فطری چیز ہے نا, فطرت ہے, انسان کی فطرت ہے. جس چیز سے وہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس سے لطف ہوتا اٹھاتا ہے. ایک عادت سے دیکھیں نماز, کچھ لوگوں کے نماز پڑھنا ایک بار گراں لگتا, بھائی اٹھو
پہلے تو اپنے آپ کو طاہر کرو، پاک صاف رہو، پیشاب پاکنے سے صفائی کرو، طاہر بن جاؤ، پھر جاؤ وضو کرو. میں پروسیجر اگر گنوں بتاتا چلوں تو کتنی لمبی سی کہانی بن جائے گی. کیا ہے؟ بالکل ایک پروسیجر مینول بنا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے اٹھا، اپنے آپ کو طاہر کیا، پھر گئے وضو کیا. وضو کے لیے بھی لکھیں کہ بھائی آپ جائیں حمام جائیں، واش بیسن کے پاس جائیں، وہاں سے کھولیں، اب نل کھولا، آپ نے وضو پانی لینا شروع کیا. پہلے تو کہا کہ بھائی مستحبات گنانا شروع کر لیا، اس کے بعد کہا کہ بھائی واجبات یہ ہیں، مستحبات یہ ہیں، ساری چیزیں. ابھی تو مقدمہ ہے، نماز شروع بھی نہیں ہوئی. اب جو اس کے بعد کرے گا کہ بھائی صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے. کتنا بارے گرا لگے گا نئے انسان کو. ایسے لگتا ہے جیسے کہ بھائی دن بھر یہی کام ہے پھر. لیکن جو پڑھتے ہیں نماز ان کے لیے تو اتنا انس لگتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ بھائی بس نماز پڑھو. انسیت پیدا ہوتی ہے. لہذا تحقیق کرنے کے بعد جس چیز کو وہ اپناتا ہے اس میں جو لطف آتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں آتا. اللہ اکبر. جو محققین ہوتے ہیں، جو ریسرچ اسکالرز ہوتے ہیں، جب وہ اپنے ریسرچ کا نتیجہ ان کو مل جاتا ہے نا، نتیجہ جب مل جاتا ہے تو اس سے جو خوشی محسوس کرتے ہیں کسی چیز سے نہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ بھائی ایک محقق تھا، تحقیق کی سالوں سال گزر گئے، تحقیق کرتے کرتے نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا تھا، تحقیق میں ٹائم صرف ہوتا جا رہا تھا. بعد میں ایک آیت سے ایک نتیجے تک پہنچا. جیسے نتیجے تک پہنچا جو اس نے خوشی کا احساس کیا، اس کو خوشی اتنی زیادہ ہوئی، لوگوں کا عین الملوک وابن الملوک، بے تحاشا اس کی زبان سے نکلا عین الملوک وابن الملوک. کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں شہزادے؟ جو خوشی آج میں محسوس کر رہا ہوں نہ کسی بادشاہ کو یہ نصیب ہوئی ہے اور نہ کسی شہزادے کو نصیب ہوگی، جو آج میری تحقیق کے بعد جو مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے تحقیق. اچھا تحقیق کی شرط کیا ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہ جائیے گا کہ ہاں قبر میں جائیں گے تو اللہ کا سوال کیا جائے گا تو ہم جواب دے دیں گے. اللہ ایک ہے تو کیوں؟ آپ کا نبی کون ہے؟ تو آپ نے فرما دیا محمد رسول اللہ. 1,24,000 نبیوں کو بھی بتا دیا، 12 اماموں کے نام. اللہ اکبر. ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور یہ یقینی سوال ہے. آپ نے سنا ہے کبھی کسی کی تلقین پڑھی ہے آپ نے؟ یقیناً کسی نہ کسی کی تلقین پڑھی ہوگی. بہت ثواب ہے. دفنانے کے بعد تلقین پڑھی جاتی ہے. تلقین 2 بار پڑھتے ہیں، یاد ہے؟ یعنی قبر کو بند کرنے سے پہلے ایک بار اور قبر کو بند کرنے کے بعد ایک بار. بند کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں میں مردے کو پکڑ کر جھنجھوڑتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سنیے گا، اب یقین ہو رہا ہے نا کہ مردہ سنتا ہے. تلقین پڑھی آپ نے، تلقین کا ترجمہ سنا ہے آپ نے. مردے کو جھنجھوڑ یہ کہتے ہیں اسما یا فلان، اسما یا فلان، اسما یا فلان، افہم، اسما افہم یا فلان ابن فلان. سن، ارے وہ مردہ ہے. مردے سے کہہ رہے ہیں، تلقین پڑھتے ہیں نا، مردے سے کہہ رہے ہیں اسما افہم یا فلان ابن فلان، اے فلان ابن فلان سن اور سمجھ. اللہ اکبر. اب یقین ہو رہا ہے نا کہ مردے اس دنیا سے چلے جانے سے ہمارا رابطہ ختم نہیں ہو جاتا. اذان محترم وائے ہو ان لوگوں پر. میں برحال گفتگو تھوڑا سا درمیان میں آ گئی ہے تو اس لیے شب جمعہ ہے، چونکہ ایک جملہ درمیان میں تھوڑے 5-2 منٹ کی زحمت دوں گا. اذان محترم شب جمعہ ہے. یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ مرحومین اس دنیا سے چلے گئے تو ختم. ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ اس دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے نا. اب مرنے کے بعد بھی یہ چیز بہت صادق ہو سکتی ہے. مرنے کے بعد بھی ڈسہون کر دینا کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے نا. اب شب جمعہ جب بھی ہے، روایتوں میں نے آغاز میں بھی بتایا کہ یہ ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ جائیں اپنے احباب کے گھر جائیں، جا کر جو ہے دیکھیں کہ کیا تحفہ دے سکتے ہیں. لہذا تاکید ہے کہ کم سے کم شب جمعہ
اپنے مرحومین کے لیے کم سے کم ایک سورہ فاتحہ تو ان کے لیے ارسال کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سنیے گا اس کے یقین دلانے کے لیے. اب مر چکا ہے بندہ, اب اس کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں اسما یا فلان ابن فلان, سن اور افہم اور سمجھ. جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ربی. اگر جب پوچھے اذا سألک السائل, جب پوچھے تو ان سے کہنا کہ اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے, محمد النبی جی. اور اس کے بعد اماموں کے پورے 12 اماموں کے نام ایک ایک کر کے, الکعبۃ قبلتی, میرا کعبہ قبلہ میرا کعبہ ہے. پورے 12 اماموں کے نام گنائے جاتے ہیں. لیکن اذان محترم صرف یاد دہانی کے لیے, لیکن سوال اپنی اپنی تحقیق کے مطابق ہوگا. لہذا تحقیق کیجیے, اپنے آپ کو جو تیار کیجیے, جتنا ممکن ہو سکے تیار کیجیے گا کہ ہر اصول دین کا جواب کیا ہے. اصول دین میں عمل تو نہیں ہے نا. اصول دین میں, اصول دین عقیدے کا نام ہے. کس چیز کو ہم مانتے ہیں اس کا نام ہے اصول دین. تو لہذا اس اصول دین کو بغیر معرفت کے, بغیر تحقیق کے ایسے رٹا لگا لینے کا نام نہیں ہے اصول دین. اب تحقیق کیسے کی جانی چاہیے؟ صحیح تحقیق کے بارے میں بتاتے ہیں آیت اللہ مطہری, استاد مطہری کہتے ہیں تحقیق کرنے سے پہلے انسان نیوٹرل ہو جائے. ورنہ کیا ہوتا ہے, اگر پہلے سے میرے ذہن میں ایک چیز ہے تو جو بھی میں پڑھتا ہوں میرا ذہن اسی طرف جانے لگے گا. صحیح تحقیق نہیں ہو پائے گی. تحقیق کرنے سے پہلے نیوٹرل ہو جائے. فرض کر لیں کہ ابھی مجھے تحقیق کرنا ہے کہ خدا ہے کہ نہیں, مثال کے طور پر, تو پہلے تو آپ نیوٹرل ہو جائیں. نعوذ باللہ یوں کہہ لو کہ آپ ایتھسٹ ہو گئے. فرض کی فرض اس لیے تحقیق کرنا. اور جو معرفت کے بعد خدا کے وجود کا یقین جب انسان کو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو عبادتوں کا لطف آتا ہے, اللہ اکبر, اسے پوچھے گا. یقین کی منزل ہے, بغیر یقین کے اللہ اکبر. میرے مولا پہ میری جان کو قربان. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سواب پڑھے محمد والے فرماتے ہیں شک کی نمازوں سے, شک کی بنیاد پر پڑھی جانے والی نمازوں کے بجائے یقین کی نیند بہتر ہے. اللہ اکبر, کتنا گہرا جملہ ہے. شک ہے, شک کی بنیاد پہ نمازیں ہو رہی ہیں. کہتے ہیں ایسی شک کی نمازوں کے بجائے یقین کامل رکھ کر سو جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. کیفیت پہ جائیے گا, کمیت پہ نہ جائیے گا. میں بار بار کہتا ہوں کوالٹی امپورٹنٹ ہے, کوانٹیٹی امپورٹنٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ ان مجلسوں کے بارے میں کہتا ہوں, دیکھیں ماہ محرم میں مجلسیں جتنا ممکن ہو سکے آپ اٹینڈ کیجئے گا, مجلسوں میں جائیے گا, مجلسوں میں جانا چاہیے گا. یہ بہترین موقع ہے. ہر چیز کی ایک سیزن ہوتا, ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا. ماہ محرم یہ سیزن ہے ذکر اہل بیت کا اور مصائب امام حسین کا. یہ سیزن, بہترین سیزن. لیکن ایسا نہ ہو کہ نہ اس مجلس میں نہ اس مجلس میں, زیادہ اٹینڈ کرنے کے شوق میں کہ بھئی مجھے 4 5 6 مجلس اٹینڈ کرنا ہے, اٹینڈ کرنے کے شوق میں نہ اس مجلس میں صحیح طور پہ آپ اٹینڈ کر پائے, نہ دوسری مجلس میں اٹینڈ کر پائے. یہاں پر 5 منٹ بیٹھے, کچھ سنا نہیں, سمجھا نہیں, اور کوئی دوسری مجلس کے لیے دوڑ پڑے. کہیں وہاں پہ گئے, وہاں پہ کہیں بھی ایک مطلب ہی نہیں نکلا. پورے دور پر اطمینان کے ساتھ. اسی طرح سے عبادتیں بھی اسی طرح سے. تسبیح فاطمہ زہرا ہے مثال کے طور پہ, تسبیح فاطمہ زہرا. بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا نماز کے بعد ایک الحمدللہ کہیں بجائے ایک بھی الحمد ہی نہیں ہوئی, سبحان اللہ ایک بار بھی نہیں ہوئی. اور آپ نے جو 33 دانے گن لیے, ایک مکمل سبحان اللہ نہیں ہوئی, 33 دانے ختم ہو گئے. اذان محترم عادت یہ ہے کہ پورے اطمینان کے ساتھ, پورے حضور قلب کے ساتھ انجام دی جائے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, جسے یقین ہے کہ خدا ہے, خدا دیکھ رہا ہے, خدا حاضر و ناظر ہے, اور اس کی عبادت کا انداز کیسے ہوگا, جس کی مثال خود زندگان یا مولا علی ابن ابی طالب, کہ ایسا شجاع, ایسا بہادر کہ دنیا میں کوئی ثانی نہیں, ایسا شجاع انسان, ایسا سرمایہ وقت کہ کوئی ثانی نہیں. لیکن وہی علی
جب مصلے پر جاتا ہے تو چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کریں، ہم سب کے لیے یہ قابل غور بات ہے کہ اتنا دلیر جوامرد شجاع، لیکن مصلے پر جاتا ہے، یا اللہ، چہرہ متغیر زرد پڑا ہوا اور دنیا کی خبر ہی نہیں. لہذا جو تیر کے بارے میں تکرار کرنا نہیں چاہتا، جو پیر میں تیر لگی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اس تیر کو اسی وقت نکالو جب علی نماز میں ہو. پتا بھی نہیں چلا، تیر پیر سے نکل گیا، پتا بھی نہیں چلتا. لیکن کتنی حضوری تھی سنیے گا، جس علی کو اس دنیاوی امور سے بالکل علم نہیں کہ پیر سے تیر نکلا، لیکن وہی علی حضور پروردگار میں اس طرح سے حاضر ہے کہ ایک سائل آتا ہے تو پتا چل جاتا ہے. سائل آ کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، مسجد میں سائل آ کر سوال کرتا ہے. اب حضوری علی کو دیکھے، اب میں کیا کہوں، بارگاہ الہی میں علی حاضر ہے، تبھی تو پتا چلا. اور ایسے خیرات کی کہ اللہ کو آیت نازل کرنی پڑی، اللہ کو آیت نازل کرنی پڑی. اذان محترم، ایسا سخی ابن سخی، نعرے حیدری ایسا بر محمد وآل محمد. مولا، ہم مولا کے ماننے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. ایسا سقی ابن سقی. بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ جو انگشتری حضرت علی نے اس سائل کو دی، وہ ایسی ویسی انگشتری نہیں تھی، ایسی ویسی انگوٹھی نہیں تھی. اللہ اکبر. روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ انگشتری کی بنیاد پر حضرت سلیمان کی حکومت چلتی تھی. حضرت سلیمان کی حکومت اس انگشتری کی بنیاد پر چلتی تھی. اب بتائیں کتنا بڑا سخی تھا جس نے زکات میں تخت سلیمان کو دیا ہو، وہ کتنا بڑا سخی تھا. سخاوت. ہم اسی علی کے ماننے والے ہیں. پہلی مجلس میں کسی وقت میں نے عرض کیا تھا پہلی یا دوسری کسی مجلس میں کہ امام حسن نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو نہیں اس لیے نہیں روکتا کہ ڈر ہے کہ خدا کہیں میرے حوالے سے اپنا ہاتھ نہ روک لے. آپ دیتے جائیے گا، دیجیے راہ خدا میں، اہل بیت کی محبت میں دیجیے. اللہ اکبر. کسی نے امام حسن سے ہی کہا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ حاتم بہت بڑا سخی تھا. حاتم طائی اتنا بڑا، آپ نے بھی سنا ہوگا یقیناً. حاتم طائی بڑا سخی تھا، بہت بڑا سخی تھا. اتنی سخاوت کرتا تھا، اتنی سخاوت کرتا تھا کہ اس نے 70 دروازے کھولے ہوئے تھے. 70 دروازے سے دیتا تھا. ایک ہی سائل اگر 70 دروازے سے بھی مانگتا تھا تو سب دروازے، ہر دروازے پہ وہ دیتا تھا. اتنا بڑا سخی تھا. تو مولا مسکراتے ہیں، امام ہیں امام حسن مجتبی مسکراتے ہیں، مسکراتے کہتے وہ بہت بڑا بخیل تھا. کہتے حاتم بہت بڑا بخیل تھا. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اس نے 70 دروازے کھولے ہوئے تھے، لیکن میرا بابا ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا تھا کہ وہ 70 دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. نعرہ حیدری، صلوات بر محمد وآل محمد. مولا وہ ہے اس کے ایک ہی بار اتنا دے دیتا ہے کہ پھر در بدر جا کر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے در پہ جھکتے ہیں. اذان محترم، مانگے اس سے، وہ جب دیتا ہے تو بس اس میں سے ہم بھی کسی کو دے دیں. ماہ محرم ہے، شہادت شہید کی گفتگو ہوتی ہے. کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی جس میں شہید اور شہادت کا ذکر نہ ہو. اذان محترم، کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے قوم میں بھی اس وقت بھی کتنے شہید ہو رہے ہیں؟ کئی جگہ پر شہید ہو شہادتیں واقع ہوتی ہیں. خدا خیر کرے، اللہ خیر کرے کہ یہ محرم حفاظت کے ساتھ گزر جائے، سلامتی کے ساتھ گزر جائے، کسی مومن کو کوئی غضب نہ ہو، کسی مومن کو کوئی نقصان نہ ہو. خدا سے ہم یہی دعا کرتے ہیں. لیکن عزیزو، کچھ ایسے لوگ ہیں
جنہوں نے اسی حسین کی محبت کی وجہ سے حسین کی محبت میں اپنی جانیں دے دی ہیں. بہت سے ایسے ہیں آج بھی جنہوں نے حسین کی محبت میں اپنی جان دے دی. آزاداروں کو کی حفاظت کرتے ہوئے, آزاداروں کو بچاتے ہوئے باہر کھڑے ہوئے تھے. کوئی ملون آیا, اس نے جو بم سے اڑا کر انہیں شہید کر دیا. ایسے خاندان ہیں جو اپنے گھر والوں کے نام نفقے کے مالک تھے, ان سے روزی روٹی چلتی تھی. ایسے بھی مومنین ہیں جنہوں نے حسین کے راہ میں اپنی جان تو دے دی, لیکن عزو اس دنیا میں ان کے بازماندگان بھی ہیں, ان کے بیوی بچے ہیں, ان کے کچھ اہل و عیال ہیں کہ جو بریڈ فیڈر تھا, جو نان دینے والا تھا, جو روٹی دینے والا تھا, وہ راہ خدا میں شہید ہو گیا, امام حسین کی محبت میں شہید ہو گیا. عزیزان محترم, یہ اب ہمارا فرض بنتا ہے, اگر ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, اگر ہم حسین کی شہادت پر یقین رکھتے ہیں, اگر ہم حسین کے محبوں کی شہادت پر یقین رکھتے ہیں, تب ہمارا فرض بنتا ہے کہ دامے درہم سخنے ایسے لوگوں کی حمایت کرے, ایسے لوگوں کی مدد کرے. بہت سے آج کل ایسے گھر ہیں جن کے سربراہ, جن کے وارث اس شہادت کی وجہ سے اس دنیا سے گزر چکے ہیں. عزیزان محترم, آپ نے یقیناً سنا ہوگا شہید فاؤنڈیشن کا نام. اب ایسے ادارے, کوئی دوسرا بھی ادارہ ہو سکتا ہے, بہرحال ایسے ادارے کی آپ مدد کیجیے جتنی ممکن ہو سکے. دیکھیں الحمدللہ 1 پاؤنڈ, مثال دے رہا ہوں, 1 پاؤنڈ یہاں شاید کوئی اہمیت کہاں ملنا, کچھ نہیں, 1 پاؤنڈ کیا ہو, لیکن وہی 1 پاؤنڈ جب کنورٹ ہوتا ہے تو وہ جا کر کسی ایک گھر کے لیے ایک وقت کا کھانے کا جو ہے نا وہ پورا کر سکتا ہے, کھانے کی جو ہے نا ضرورت پوری کر سکتا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو ابھی سے الگ ڈلوائیے, یا اپنے پاکٹ منی یا اپنے خرچ میں سے 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ الگ کر دیں, تاکہ ابھی سے وہ بچے اسی عادت میں رہیں کہ خیرات بھی کرنا ہے, چیریٹی میں بھی دینا ہے. ویسے تو یہ ملک چیریٹی میں بہت مشہور ہے. دینے کی عادت رکھیے گا, یقیناً اوپر والا ہمیں دے گا. دینے والے کے لیے وہ دینے والا ہے, یقین رکھیے گا, دینے والا وہ ہے. بہرحال صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب میں گزارش کرتا ہوں مہدی صاحب سے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں 2 منٹ کے لیے, آپ ان کی گزارشات کو سماعت فرمائیں. صلوات علی محمد والے امین سے آپ سے درخواست یہ ہے کہ الحمدللہ 16 سال سے یہ مجلس قائم ہے یہاں پہ, جو کہ بہرحال آپ کے تعاون سے ہوتی ہے. یہاں پہ ہر سال تبرک تقسیم کیا جاتا ہے جس کا خرچہ تقریباً 5000 پاؤنڈ ہوتا ہے. ہم نے اسلامی سینٹر سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ ہی لوگوں کے تعاون سے ہم یہاں پیسے جمع کر کے ان کو دیں گے. تو آپ لوگ نظر و نیاز کے لیے, اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے یہاں پہ احتیاط دیں تاکہ یہ سلسلہ قائم رہے. شکریہ. ایک اور سبق پڑھے محمد والے. دیکھیے زبان سے کہنا اور عمل کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. کہنے والے تو بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں, اور حضرت علیہ السلام کی حدیث بھی ہے, کہتے ہیں کہ کرٹیسائز کرنا سب سے آسان ترین جاب. دوسروں کو کہنا, کرٹیسائز کرنا, دوسروں کے لیے جو نواز و نصیحت کرنا آسان ترین, سب سے آسان ترین کام, اور خود عمل کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. میں تو کہتا ہوں ہمیشہ ایک ہی حدیث لیجئے, ایک حدیث لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. 1 مہینہ پریکٹس کریں, اس حدیث کو ذہن میں رکھیں. ہر وقت صبح اٹھا اسی حدیث کو ذہن میں رکھا, دوپہر میں وہی حدیث ذہن میں رہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. تو ہر ایک حدیث ہمارے لیے بہترین مشعل راہ, دین اور آخرت سنوارنے کے لیے, دونوں کاموں کے لیے. عزیزان محترم, یہ مجلسیں اور یہ حسین کا تفضل ہے, حسین کی کا کرم ہے کہ ہم ان مجلسوں کے ذریعے سے نہ صرف
اس دنیا میں بھی آباد اور شاداب رہ سکتے ہیں اور آخرت بھی ہماری بنتی ہے. اس لیے کہ ان مجلسوں میں صرف ہم حسین حسین ہی نہیں کہتے، حالانکہ حسین حسین کیا ہے؟ حسین ہی دین ہے. جیسے وہی چشتی صاحب نے جو نا اجمیری نے جو شعر ہے ہر بچے کو یاد ہے، ویسے شاہ است حسین بادشاہ است حسین ہے تو دے معمولی سے ربائی، لیکن اس ربائی میں بہت گہرائی. شاہ است حسین بادشاہ است حسین اللہ، اور اس کے بعد والا جو مصرع ہے نا دین است حسین، اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں پھر دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید حقاست کے بنا الہ الہ است حسین. حسین صرف حسین نہیں ہے بلکہ حسین بنا الہ الہ لا الہ کی بنیادوں کو محکم بنانے والا ہے. آج جس مسجد سے بھی کسی بھی فرقے کسی بھی مسلک کی مسجد کیوں نہ ہو، اگر لا الہ کی آواز بلند ہو رہی ہے تو یہ حسین کا کرم ہے. اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی، اور یہ نمازیں، اگر بچے سے چاہتا تھا کہ آج میں کچھ نماز کے سلسلے میں بھی کچھ گفتگو کروں، لیکن انشاءاللہ کل کی مجلس کے لیے میں نے ملتوی کر دیا انشاءاللہ. بہرحال یہ نمازیں اگر باقی ہیں تو یہ حسین کا صدقہ ہے، یہ روزے باقی ہیں تو یہ حسین کا صدقہ ہے. اللہ اکبر، یہ کیسی قربانی تھی حسین نے جو دی ہے، یہ کیسا جذبہ ہے. آج بھی ہم جیسے لفظ حسین ہمارے زبان پر آتا ہے تو سارے بدن میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے. حسین بزدلی کا نام نہیں ہے. حسین لفظ حسین آتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ حسین جذبہ شہادت، جذبہ ایثار و فداکاری. حسین کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہنوں میں بات یہی آتی ہے کہ ایثار و فداکاری، قربانی، پورے جذبے کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ سر جھکانا. یہ نہ حسین کا کام تھا نہ حسینیوں کا کام. ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، سر جھکانے کے لیے نہیں. اگر یہ سر جھکتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے. نعرے حیدری، ہمارے سر جھکتے نہیں مگر اللہ کے سامنے. اس لیے کہ ہمارے امام نے ارشاد فرما دیا کہ ہمارا ماننے والا وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اغیار کے سامنے جا کے سر جھکا دے، ہے نا. حسین ذرا تصور کیجئے، فرض کیجئے کہ اگر حسین بیعت کر لیتے تو نہ خود کی شہادت ہوتی اور نہ اپنے اہل حرم کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھنا پڑتا. یزید بیعت تو چاہتا تھا نا، لیکن حسین نے کہا مثلی لا یبایع. اللہ اکبر کا جملہ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں، انی نہیں کہا، لفظ انی نہیں ہے وہاں پر، مثلی، مجھ جیسا. یعنی آتے وقت تک آنے والے ہر دور میں، صرف اس دور میں نہیں، آنے والے ہر دور کا حسینی تجھ جیسے یزید اور یزیدیت کے سامنے سر نہیں جھکاتا. مجھ جیسا ہمیشہ سر اٹھا کے رہے گا. اللہ اکبر. سر جھکا کہاں؟ بعد قتل حسین بھی سر بلند ہی رہا نیزوں پر. نیزوں پر بھی حسین کا سر بلند ہی رہا، ہمیشہ بلندی پر ہی رہا. عزادارو، حسین تو بہرحال امام، اس گھر کا فرد بھی حسینی جذبہ رکھنے والا. آج عمومی طور پر 2 بچوں کا ذکر ہوتا ہے، 2 بچوں کے ذکر مصائب ہوتے ہیں عام طور پہ. یہ وہ بچے ہیں جن کی ماں نے بھی کبھی ان بچوں کا غم نہیں کیا. یہ وہ بچے ہیں، اللہ اکبر، کتنے مظلوم بچے ہیں. یہ مظلوم بچے ہیں جن کی ماں نے بھی کبھی رویا نہیں. زینب جب بھی یاد کرتی تھی تو یا علی اکبر کو یاد کرتی تھی یا علی اصغر کو یاد کرتی تھی، کبھی نہیں کہا انہوں محمد. اللہ اکبر. کیسی بہن تھی، کیسے قربان کر دیا اپنے بھائی پر کہ اپنے بچوں کو یاد بھی نہیں کیا. اللہ اکبر.
روایت میں ملتا ہے کہ جب حسین مدینے سے نکلے تھے تو عبداللہ ابن جعفر طیار کو خداحافظی کی تھی اور کہا تھا کہ اے عبداللہ تم ضعیف ہو چکے ہو، تم بیمار ہو، تمہارے لیے 2 بچے ہیں، میری بہن تو رہ نہیں پائے گی میرے بغیر، زینب حسین کے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ مولا علی نے عبداللہ سے جب حضرت زینب کی شادی ہو رہی تھی تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ عبداللہ یاد رکھنا کہ زینب کو کبھی حسین سے جدا نہ کرنا، جب بھی زینب چاہیے، ایک ہی شرط ہے میری، وہ شرط یہ ہے کہ جب بھی زینب حسین سے ملنا چاہے تو اسے بھیج دینا، اس لیے کہ میری بیٹی زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ لہذا عبداللہ زینب کو نہیں روک سکتے تھے۔ اب بچوں کو چھوڑ دیا، اب یہ قافلہ جانے کے لیے تیار ہے، اب مدینے سے باہر نکل ہی رہا تھا، اتنے میں کچھ آواز آئی، آواز کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ اپنے دونوں بچوں کو لے آئے، اپنے دونوں بچوں کے ساتھ آئے ہیں۔ زینب سمجھ رہی تھی کہ عبداللہ اس لیے آئے کہ مجھے واپس لے چلے، مجھے واپس لے جائیں۔ تو میں نے کہا اے عبداللہ اگر آپ حکم دیتے ہو تو میں واجب الاطاعت وہ ہے، میرے لیے واجب الاطاعت ہے، لہذا میں حکم کے پر عمل تو ضرور کروں گی، لیکن یہ زینب نہیں آئے گی بلکہ زینب کی لاش آئے گی، اس لیے کہ میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے زینب میں کیسے تجھے حسین سے جدا کر سکوں گا؟ زینب میں تو نہیں آ رہا ہوں، لہذا اگر تیرے بھائی پر ضرورت پڑے تو یہ میرے آن کو میرے طرف سے صدقہ کر دینا۔ زینب یہ محمد ہے، یہ اپنی طرف سے حسین کا صدقہ دے دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ بچے اپنے ماموں کے ساتھ ہر منزل کو طے کرتے ہوئے، بھوک کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے، پیاس کو برداشت کرتے ہوئے، کربلا کے تمام صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے جب شب عاشور آتی ہے تو ہر کوئی ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، لیکن یہ بچے کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں، کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں، اپنی ماں کے خیمے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ماں کبھی علی اکبر کو جو ہے تیار کر رہی ہے، کہہ رہی ہے، کبھی علی اکبر کو دولہا بنا رہی ہے، کبھی قاسم کو سجا رہی ہے۔ تو بچے بڑے آزردہ ہو جاتے، کہتے ہیں اماں کیا ہم اس لائق نہیں کہ ہم ماموں پہ قربان ہو جائیں؟ اماں کیا ہم اس لائق نہیں؟ تو زینب فرماتے ہیں بیٹا جاؤ اپنے ماموں سے اجازت لے لو۔ بھانجے جب ماموں کے پاس آتے ہیں تو حسین کہتے ہیں بچوں میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ اے میرے بچوں تمہیں مرنے کی کیسے اجازت دوں؟ تو زینب آتے ہیں، کہا حسین کیا تم نے سنا نہیں؟ عبداللہ نے کہا یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے تمہاری جان کا۔ اب حسین بچوں کو اجازت دیتے ہیں، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے پروان چڑھے، بچے جوان ہو، لیکن یہ زینب ہے اپنے بچوں کو سنوار رہی ہے، اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے۔ بچوں یاد رکھنا، کل جب قربانی کا وقت آئے تو ذرہ برابر کی کوتاہی نہ کرنا، میں روز محشر میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اگر ذرہ برابر کوتاہی کی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی جعفر طیار کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، زینب کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وقت آیا ماں نے تیار کیا، خدا حافظی کی، بچے میدان کارزار میں جاتے ہیں، بڑے شان سے جاتے ہیں، کم سنی ہے لیکن یہ ہیں بھی تو ہاشمی ہیں، یہ ہیں بھی تو اس شیر خاندان سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچوں نے جنگ کی، ایک بچہ شہید ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، اے میرے ماموں میرا آخری سلام قبول کر لینا۔ اب حسین پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پہنچتے دم توڑ چکا ہے، اب دوسرا بچہ ہے جس کو حسین اپنے آغوش میں لے کر خیمے کی طرف آتے ہیں، لیکن زینب عبادت میں مشغول ہے، زینب توجہ ہی نہیں کرتی۔ کہا کہ زینب یہ تیرا لال آیا ہوا ہے۔ اب جب زینب آ کر دیکھتی ہے، کیا دیکھے لہو لہان اپنا بچہ ہے،
اماں اب تم مجھ سے راضی ہو نا, ہم نے پورا حق ادا کیا نا. اماں تو حسین کہتے ہیں بچوں تم نے پورا حق ادا کر دیا, ماموں پہ قربان ہو گئے. اللہ اللہ یہ زینب کے لال حسین پر قربان ہو گئے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سلام الذین ظلموا یوم منقلبین ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا پروردگارا ہماری مختصر سی مجلسوں کو قبول فرما. معبود زیادہ سے زیادہ امام حسین کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. مقصد حسین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. معبود جو مرحومین اس دار فانی سے گزر چکے ہیں, خاص طور پہ حاضرین کے مرحومین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں, ان کی مغفرت عطا فرما. پالنے والے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. معبود شب جمعہ ہے, ہمارے اعمال روایتوں میں ہے کہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. پالنے والے ہمارے اعمال سے امام زمانہ کو خوشنود فرما. معبود جو واسطہ محمد والے محمد کا ہر طرح کی برائی سے ہمیں محفوظ فرما. معبود زیادہ سے زیادہ توفیقات عطا فرما کہ تیری عبادت بجا لا سکیں. پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام زمانہ کے آوان اور انصار میں شمار فرما.